السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 23 اقلاب۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ آپ نے پچھلے یعنی 10واں سبق میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ اس میں وہاں پہ دو چیز بتایا گیا تھا، اظہار اور اخفاء۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اظہار یعنی حروف حلقی اور حروف اخفاء، یہ 6 اور یہ 15 ہے، یعنی حروف اظہار 6 ہے اور حروف اخفاء 15 ہے۔ اس کے اندر قاعدہ بتایا گیا تھا، اور اسی سبق کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اگلا تختی نمبر 23 اور 24 کے اندر اقلاب اور ادغام کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ یہ تنوین اور نون ساکن سے ٹچ ہو کر کام کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ پڑھیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن تو آپ نے سمجھ رکھا ہے، با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یعنی با آئے تو نون ہوگا نا اگلا، تو نون کو میم سے بدل کر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب بولتے ہیں۔ جیسے مثلا من بخیل، اصل ہونا چاہیے من بخیل، تو یہاں پہ کیا ہے کہ نون کو میم سے بدل کر، تو یہ نون جو ہے یہ میم ہے، اصل میں تو نون ہے لیکن یہ اس کو بدلا گیا، من بخیل ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے قاعدہ؟ من بخیل۔ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جس سے من بخیل۔ اسی طرح ہوں گے میم میم زبر مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، مم بخیل، من بخیل۔ اب نیچے مثالیں دی گئی ہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ من بخیل، اس مثال کو آپ نے تو سمجھ لیا۔ لنسفعا بالناسیہ، لنسفعا بالناسیہ، یہاں با ہے اور اس کو بدلا گیا ہے میم کے ذریعے سے، من بین الصلب کرام بررہ، من بعد۔ سب آپ یہاں پہ یہی صرف آپ ان الفاظ کو غور کریں تو آپ کے قاعدے کے حساب سے یہ الفاظ چل رہے ہیں، آپ کو اس کی پہچان کرنی ہوگی۔ خیر بما تعملون، مطہرۃ بأیدی سفرہ، مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم، خیر بما تعملون، سمیع بصیر، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور۔ سب وہ اوپر کا قاعدہ، اقلاب کا قاعدہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ رجع بعید، رسول بما لا تہوی۔ اس کے اندر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب بولتے ہیں، اس کو اقلاب بولتے ہیں۔ اس سبق میں صرف آپ کو یہی ذہن میں رکھنا ہے اور صرف اقلاب کو رکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔